دے گا تو اللہ دے گا. بولے ان لکم آخرکم و جنکم و انسکم سارے جمع ہو جائے. اگر تمہارے سارے انسان جو گزر گئے وہ بھی آ جائے, موجودہ والے بھی آ جائے, آئندہ جو آئیں گے وہ بھی آ جائے, جن بھی آ جائے, فرشتے بھی آ جائے, سب جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر کسی ایک انسان کو نفع پہنچانا چاہے, جمع کس بات پہ ہو کہ این بھروں کا کہ وہ تمہیں کو نفع پہنچائے. لیکن اگر اللہ پاک نے تمہیں نفع پہنچانا نہ چاہا تو سارے وہ مل کر بھی نہیں انفروں کا شیئا, ایک ذرے کا تمہیں نفع نہیں دے سکتے. کیوں کہ جب تک اللہ نے نہیں چاہا تب تک کسی کو کوئی نفع نہیں مل سکتا. اور اگر سارے جمع ہو جائے اس بات پہ چاہیے ضروروں کا کہ وہ تجھے کوئی تکلیف دے دے اور اللہ پاک تمہیں تکلیف نہ پہنچانا چاہے تو پھر ایک ذرے کی بھی تجھے تکلیف نہیں دے سکتے سارے میں. بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا سارا کچھ ہمارے اللہ کے ہاتھ میں. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے کا سارا نظام بن گیا, سارا نظام بن گیا کہ ڈال دیا جائے ان کو آگ میں, جلاؤ بھائی آگ. بھائی کس بات سے ڈال رہے ہو؟ بات تو وہی تھی کہ کرنے والی اللہ ہے, ہم تو اس کو اللہ مانتے ہیں جو سارے کام کرتا ہے. کہتے ہیں کہ گھر میں کوئی فقر و فاقہ بھی تھا تھوڑا سا, اور گھر سے نکلے ہیں, تھیلا لیا کہ چلے بھائی میں گھر کو لے کے آتا ہوں کھانے پینے کا سامان. تو سمجھانے کے لیے سے نمرود کے دربار میں چلے گئے, چلے وہاں دعوت کرے چلائے, بات تو چلائے. تو ان کو کہا بھائی جیسے سب کو غلہ دے رہے ہو مجھے بھی دو بھائی غلہ. کہنے لگے غلہ تو دینے کا نظام یا اس طرح تھوڑی ہے, پہلے آؤ اور بات سلامت کو سجدہ کرو اور کہو رب جی ہمیں غلہ دے, پھر آپ کو جو ہے اس کے کرندے غلہ دیں گے. کہا کون سا رب؟ یہ جو نمرود ہے. میں تو نمرود کو رب نہیں مانتا. بھائی آپ کس کو رب مانتے ہیں؟ بھائی یہ کہتے جو سجدہ نہیں کرنا اور میں ایسے نہیں آنا. اچھا جی آپ کس کو رب مانتے ہیں؟ اور میں تو اس اللہ کو رب مانتا ہوں جو یمیت ہے, بے جان میں جان ڈال دیتا ہے اور جاندار کی جان نکال لیتا ہے. جملہ تو کہا تھا یہ کہ بے جان میں جان ڈالنا اور جاندار کے اندر سے جان نکال کے اس کو بے جان کرنا. اور وہ سمجھے کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو آزادی ہو رہی ہے تو اس کو قتل کر دو اور جو چھوٹ رہا ہے اس کو جو ہے وہ ادھر لے آؤ. تو جو پھانسی ایک آدمی کو لگنی تھی اس کو کہا بھائی اس کو چھوڑ دو, ایک رہا ہو رہا تھا اس کو پھانسی دے دو کہ اللہ اتنا کام تو دیکھو میں نے بھی کر لیا. وہ بیوقوف آدمی اور بے جان کسی کو بے جان چیز کھڑی کر اس میں جان ڈال کے زندہ کر کے کھڑا کر ہمارے سامنے. یہی تو یہ ہوتا ہے کہ بے جان میں جان ڈالے. لیکن آپ نے کوئی بحث تکرار نہیں کی کہ بے عقل سے بے تکرار کیا. کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو رب ہے نا تو مغرب سے نکالنا, میرے رب کے خلاف تو کر دے, مغرب سے نکال دے مشرق میں تو کر دے. اور وہی اللہ دی کفر جواب کا دیانا تھا تو کچھ کر تو سکتا نہیں تھا, کسانہ سا ہو گیا. اب بھائی یہ اس نے ہماری بولتی بند کر دی ہے, یہ جواب اس کو آگ میں جلاؤ جناب. یہ بادشاہوں کے سامنے جواب دیتے ہیں, ایسی سزا دو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھائی کوئی ہمارے آگے نہ بولے. جلا دی گئی آگ. ڈالیں کیسے؟ شیطان صاحب آگے, میں بتاتا ہوں کیسے ڈالنا ہے. ایسے بناؤ مجنیق. اب شیطان نے سارا ان کو ترتیب سجھائی, مجنیق بنائی گئی اور ان کو جو ہے وہ رکھا گیا. اس کے اوپر کپڑے بھی اتار دیے گئے, ننگے بدن جو ہے پھینکنا ہے. اب سارا کچھ اوپر دکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ سب نظام دیکھ رہے ہیں. وہ پہلے بھی سارا کچھ کر سکتے تھے, اللہ ہر چیز پہ قادر تھے, لیکن ساری امت کو ایک سبق دینا تھا کہ لوگوں جہاں بے یقینے لوگ سمجھ کے اپنا نظام بنا رہے ہیں نا کہ یوں ترکیبیں اختیار کریں گے
تو ہماری ترکیبیں کامیاب ہو جائیں گی. ایسا نہیں ہوتا. ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے. کئی لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا بھی پہلے کہ آپ کو درمیانہ سے راستہ نکال لیں تو بیچ کا راستہ نکل جائے, بادشاہوں سے ٹکر کا کیا فائدہ. تو انہوں نے ایک ہی جملہ کہا کہ تم مجھے کن سے بات کرنے کی بات کر رہے ہو جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. میری اس سے بات ہو گئی ہے جس کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے. تم مجھے ان سے بات کرنے کا کہہ رہے ہو جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں. میری تو ان سے بات ہو گئی ہوئی جس کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے. دیکھو آگے ہوتا کیا ہے. میرے بھائی بزرگوں دوستوں, نبیوں کی دعوت یہی تھی کہ جب اللہ کو اللہ مان لیا ہے, جب اللہ کے ہو گئے ہیں تو پھر ہم اللہ ہی کے ہیں. یہ نہیں ہے کہ حالات ذرا سے بدلے تو نمازیں بھی قضا ہو گئی, حالات ذرا سے بدلے تلاوت بھی گئی, حالات ذرا سے بدلے تسبیحات بھی گئی, حالات ذرا سے بدلے اور کچھ ملاقاتیں بھی گئی. ایسا نہیں ہے. حالات کچھ بھی ہو, جب اللہ سے جڑ گئے تو پھر ہم اللہ کے ہیں. پھر وہی کریں گے جو اللہ نے کہا ہے, پھر وہی کہیں گے جو اللہ کے رسول نے کیا. اور آگ میں پھینکا گیا تو آپ نے کئی دفعہ سنی یہ بات کہ کیا ہوا. وہ ہوا جو اللہ پاک نے چاہا. ایک حکم ہوا کہ یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم, ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے. تو دیکھنے میں آگ تھی, دیکھنے والوں کو تو آگ ہی لگ رہی تھی, دوسروں سب کے لیے تپش تھی, لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت بنی ہوئی تھی. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, بے دینی کا سیلاب کتنا بڑا بھی سامنے ہو, بے دینی کا سیلاب, بے دینی کی آگ نمرود کی آگ سے بڑی بھی جل رہی ہو, اگر اللہ اس کے رسول کے ساتھ آدمی جڑا ہوا ہے تو یہ بے دینی کی آگ اس جڑے ہوا کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. یہ قیامت تک کے لیے فیصلے ہو گئے ہیں کہ اللہ سے جڑو گے, اللہ سے جڑو گے, اللہ کے بن کے رہو گے اور خدا کے کام میں لگے رہو گے تو پھر حالات تمہارے سامنے نمرود کی آگ جیسے بھی بن جائیں تو وہ اس کے ہاتھ میں ہے سارا کچھ, وہ اس کو گلزار بنانے پہ قادر ہے. اس سے نہ کرو جو سامنے ہے, اس پہ قائم ہو جاؤ جو تمہیں حکم ہے. جب تم اس پہ قائم ہو جاؤ گے تو سامنے کی ہوا خدا نکال دے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حکم ہو گیا اس بات کا کہ آپ نے مکہ سے جو ہے مدینے ہجرت فرما لے اور آج رات کو نکلنا ہے, اور ادھر 100 قبیلے جمع ہیں اور 100 قبیلوں کا فیصلہ آپس میں ہو گیا ہے کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ آج رات قتل کرنا ہے. اور ایک آدمی ایک قبیلے والا نہیں قتل کر سکتا. بنو ہاشم بڑے جتھے والے لوگ ہیں, ان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے. تو ایسا کرو 100 قبائل جمع ہو, یہ ایک قبیلہ کس کس کا مقابلہ کرے گا جب ہم 100 ہوں گے تو ایک نوجوان ہر قبیلے والا دے دے تاکہ ہم اس گھر کا گھیرا آج رات کو کریں گے اور جب وہ باہر نکلیں گے یا ہم گھسیں گے تو ایک کو مارنے کا کیا 100 آدمی ننگی تلواریں, جشن ہوگا, قتل کر دیں گے. 100 نوجوان لائیں گے اور اس گھر کے گرد گھیرا ڈال کے بیٹھ گئے, تلواریں نیاموں سے باہر ہیں اور اندر ہی اندر خوشیاں مچ رہی ہیں ان کے کہ بھائی آج قتل کر دیے جائیں گے, آج تمام ہو جائے گا کام ان کا, ہمارا راستہ کھلا ہو جائے گا. لیکن ادھر اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, نظام وہ چلے گا جو اللہ پاک چلائیں گے. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اللہ کی ذات ہے, اللہ کے فیصلے ہیں. ادھر دنیا کا کفر جمع ہے. اب غالب کس نے آنا ہے؟ غالب کو اللہ ہی آئے گا. اللہ کے سامنے تو کوئی غالب نہیں آ سکتا. تو آپ نے کیا فرمایا کہ اے نبی جی آپ نکلے اور پڑھے قرآن کی یہ آیت اور پھینکے, ایک مٹھی لے لیں اور آپ اس کو بس پھینک دیں, پھر آگے کہاں کہاں پہنچانی ہے پھر وہ ہمارا کام ہے. تو جب آپ نے وہ مٹھی پھینکی اللہ نے سب کی وہ آنکھوں میں پہنچا دی اور ساری آنکھیں ملتے رہ گئے اور آپ ان کے بیچ سے نکل دیے.
تو ساری دنیا کے کفر کی آنکھوں میں مٹی ڈالنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ساری دنیا کے کفر کی آنکھوں میں مٹی ڈل جائے، لیکن ڈلے گی کب؟ ڈلے گی تب جب مسلمان اسلام پہ کھڑا ہوگا، جب مسلمان اپنے اندر اللہ اس کے رسول کو بساوے گا اور اپنے اندر اللہ اس کے رسول کی لائی ہوئی ہر بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کے چلے گا، پھر آگے سے فیصلے ہوں گے. اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرتا ہے اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھیا اللہ سے سچا قول و قرار کسی کا بھی نہیں ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑی سچی بات کس کی ہے؟ وَإِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اللہ کے وعدے تو سچے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اللہ وعدہ کرتا ہے تو اپنے وعدے کے خلاف پھر نہیں کرتا. اللہ پاک نے مسلمانوں کے ساتھ جب وہ مسلمان اسلام پہ ہو اور جب وہ دین پہ ہو، اللہ پاک نے ان کو غالب کرنے کا وعدہ کیا ہے. انتم العالون ان کنتم مؤمنین، اگر تم پورے یقین والے ہو، اگر تم پورے اعمال والے ہو، اگر تم پورے ایمان والے ہو تو پھر غالب تم ہی رہو گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایمان والے بھی تم ہو، تقوی بھی تمہارے اندر ہو اور دین بھی تمہارے اندر پورا ہو اور فرمانبرداری بھی ساری ہو اور پھر تمہیں اللہ تعالیٰ رسوا کر دے. ایسا نہیں ہے. یہ تب ہوگا جب تمہارے اندر کمی آئے گی، جب تم دین سے پیچھے ہٹو گے، تم دین میں کمی لاؤ گے، تم اپنے ایمانوں کو اپنے یقینوں کو کمزور کرو گے، اپنے اعمال میں کمزور ہو گے، تو تب جو ہے وہ اللہ کی مدد تم سے اٹھے گی، تب کوئی اور تمہارے اوپر غالب ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ایمان والے بھی ہو، عمل والے بھی ہو، یقین والے بھی ہو اور کوئی غالب آ جائے اور تم نیچے ہو جاؤ. یہ تو پھر اللہ کی بات ہی جھوٹی ہو گئی. ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. اس لیے 100 کھڑے رہ گئے، آنکھیں ملتے رہ گئے اور ایمان عمل تقوی اور یقین والے بیچ سے نکل کے وہ چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے ایک کو تھوڑا سا دکھا بھی دیا. وہ 99 سے کہتا ہے، وہ ایک 99 سے کہتا ہے جو آگے مل رہے تھے، یار وہ تو چلے گئے. کہتے ہیں واہ 99 کو نظر نہیں آئے، تجھے کو نظر آئے، باقی کو تو کسی کو نظر نہیں آئے، پر تمہیں نظر آئے آپ کو. پھر اللہ پاک نے ان کے دماغوں میں بھی پردہ ڈال دیا. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، نظام جب اوپر سے چلے گا، نظام جب اوپر سے چلے گا تب چلے گا، ان کی عقلوں پہ پردہ تب پڑے گا، وہ آنکھیں ملتے تب رہیں گے جب مسلمان اپنے اندر سے نافرمانی کو 100% نکال دے، 100% نافرمانی کو نکال دے اور 100% اللہ کے اس کے رسول کے ماننے پہ آ جائے. پھر اللہ پاک اپنی ساری طاقتوں ساری قدرتوں کے ساتھ مسلمان کے ساتھ. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، پوری دنیا کے مسلمان اس بات پہ پریشان ہیں. کوئی اپنے گھر کی بیماریوں سے، کوئی اپنے گھر کے جھگڑوں سے، کوئی رشتے ناتوں سے، کوئی اور وجوہات سے. اور یہ اگر غور سے سوچا جائے کہ اس گھر میں جتنے لوگ رہنے والے ہیں یہ اللہ اس کے رسول کی 24 گھنٹے میں کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں. اگر کاپی پہ لکھ لی جائے ایک دن بیٹھ کے اپنے گھر کی، تو سامنے کھلے سب چیز سامنے آ جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے کہ بھائی مسئلہ کیا کہاں سے اٹکا ہوا ہے، مسئلہ کہاں سے اٹکا ہوا ہے. مسئلہ میرے بھائیوں صرف اور صرف دین اور بے دینی کا ہے، دین اور بے دینی کا مسئلہ ہے. بولے اہل القرآن آمنوا واتقوا لفتان علیہم برکات من السماء. بھائی اللہ پاک نے تو ایک جگہ تھوڑی ہے، اللہ جل جلالہ تو بار بار مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں، بار بار مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں. اور کسی بستی والے بھی، کہیں کے رہنے والے بھی اگر اللہ اس کے رسول پر پکے یقین والے بن جائے
اور اس پہ جم جائیں اور ایمان عمل تقوی پہ کھڑے ہو جائیں. کیا مطلب؟ کہ ایک چھوٹی سی چھوٹی نافرمانی بھی اپنی زندگی سے نکال دیں اور ہر طرح سے تابعدار ہو جائیں تو اللہ پاک آسمان اور زمین، آسمانوں اور زمینوں کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیں گے. جتنے برکتوں کے دروازے اگر بند ہیں تو میرے بھائیوں وہ ہمارے گھر کے اندر کی نافرمانی کی وجہ سے ہیں، وہ باہر کسی کی وجہ سے نہیں ہے. حالات جو ہیں، مسائل جو ہیں، وہ تو گھر کی چار دیواری سے جنم لے رہے ہیں. یہاں سے اٹھ کے اوپر جا رہے ہیں، اوپر سے فیصلے نیچے آ رہے ہیں ہر گھر کی طرف. بازاروں سے اوپر جا رہے ہیں، سڑکوں سے اوپر جا رہے ہیں، حکومت کے ایوانوں سے اوپر جا رہے ہیں، عدل کی کرسی سے اوپر جا رہے ہیں. جہاں جہاں پر کوئی عمل جس سے مسلمان کا نفع نقصان جڑا ہوا ہے وہاں وہاں چھوٹی یا بڑی نافرمانی جب اوپر جاتی ہے تو میرے بھائیوں رحمتوں برکتوں کے دروازوں کو بند کر دیتی ہے اور پھر پریشانیاں جنم لیتی ہیں. تو اس لیے اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو جاری فرمایا کہ جاؤ میرے بندوں کو بتاؤ کہ مسائل کہاں سے جنم لیتے ہیں اور مسائل حل کہاں سے ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر امت پر جو محنت فرمائی ہے 10 سال تو حکم ہی کوئی نہیں اترا. مکے کے 10 سال ہجرت کے اس دن تک، اس سے 3 سال پہلے تک تو حکم ہی کوئی نہیں تھا. 10 سال تو صرف کس بات کی بات ہو رہی تھی؟ بھائی نمازیں تو تھی نہیں، کچھ تو تھا نہیں، تو بات کس کی چل رہی تھی؟ بات تو یقین کی چل رہی تھی بس، کہ یقین ایک اللہ کی ذات پہ کرنا ہے. وہ جو کہے گا اس میں خیر، اور جو اس کی کہی نہ مانے وہ ناکام. جو اللہ کی کہی مان لے وہ کامیاب ہوگا اور جو اللہ کی کہی نہ مانے وہ ناکام ہوگا. بات تو اتنی چل رہی تھی اور کہنے والا بس ایک اللہ ہے. اللہ صرف پوری کائنات میں ایک ہے، الہ صرف ایک ہے. یہ جو زیادہ کا تذکرہ ہے کہ فلاں چیز چاہیے تو اس کو کہہ لو، فلاں چاہیے تو اس کو کہہ لو، فلاں چاہیے تو اس کو کہہ لو. ایسے ابو جہل آیا اور آگے کہنے لگا کہ اے میرے بھتیجے تم کہتے ہو ہم تو جو ہے وہ جس ضرورت پیش آتی ہے اس کے بت کی طرف جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہماری بات آگے پہنچا دے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ سارے کام ایک اللہ کرے گا. آپ نے کہا کہ ہاں میرا اللہ سارے کام میرا اللہ ہی کرے گا. ایک اللہ سارے کام کر دے. سارے کاموں کے لیے زیادہ اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو ایک ہے وہی سارے کام کرے. خدا ہے ہی ایک ہے، اللہ ہے ہی ایک ہے، رب ہے ہی ایک ہے. لا الہ الا اللہ. بات تو یہی چلی تھی پہلی کہ کوئی الہ نہیں ہے. اور بھائیو بیماری آتی ہے تو تم کہاں جا رہے ہو؟ ایک اللہ کی طرف چلو، وہ بیماریاں لاتا ہے اور وہ شفا دیتا ہے. بھوک آتی ہے تو کھانا کون کھلاتا ہے؟ پر جو کھلانے والا اس سے مانگو. اور پیاس آتی ہے تو پانی کون پلاتا ہے؟ پانی کس نے بنایا اس پیاس کے لیے؟ جس کو پانی بنانے والا ہے اس سے کہو. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، حالات کی درست کرنا اس اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ اضحیٰ کا وہ اب کا، خوشیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، غمیاں اس کے ہاتھ میں ہیں. وہ اگنا ہو اپنا، مالداری وہ دیتا ہے، غربت وہ دیتا ہے، احیا وہ اماتا، زندگی وہ دیتا ہے، موت وہ دیتا ہے. حالات تو سارے اس کے ہاتھ میں ہیں. تو جب سارا کچھ ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب کرنے والا وہ ہے تو کسی اور طرف کس بات سے؟ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، صحابہ کا پہلا یقین اور صحابہ کی پہلی مانیں وہ اس بات پہ کھائی گئی ہے کہ لا الہ الا اللہ. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کتنا جو واقعہ ان کا ہوا، یہ بھی اصل یمن سے ہی ہے. اور یہ جو ہے جب ان کو ایمان دل میں اتر گیا، آپ نے فرمایا بھی تھا ان کی بھائی ابھی حالات جو ہے
ہمارے موافق نہیں ہیں، آپ سے برداشت نہیں ہوگا، آپ چلے جائیں وہاں جا کے کام کریں، جب ہمارا غلبہ ہو جائے، ہم زیادہ ہو جائیں، پھر آپ آ جانا۔ کہ یا رسول اللہ یہ دین جو قبول کیا ہے یہ ہے حق، میں ہے تو حق، میں جب حق ہے تو پھر میں تو کہوں گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اصل ہے اپنے دل کے اندر کسی بات کے یقین کو پیدا کر کے اس پہ ڈٹ جانا۔ تو 10 سال تو ڈٹنے کا ہی کام کیا گیا ہے، صرف اسی بات کی تربیت ہے کہ مر جاؤ جان دے دو، لیکن جو کہہ دیا ہے اس پہ ڈٹے رہنا ہے۔ تو اس پہ اللہ کی طرف سے بھی پھر بشارتیں آئی ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ ڈٹے رہے اس پہ، ایمان لائے اور وہ ڈٹے رہے ان پہ، ثم استقاموا، ہلے نہیں، استقامت پہلے دن سے لے کے آخر دن تک ایک طرح کے، کوئی روب ان کو، کوئی روب، کوئی دبدبا اور کسی طرح کا کوئی دباؤ ان پہ کوئی اثر نہیں کر سکا، کوئی اثر نہیں کر سکا۔ تو اللہ نے کہا کہ ان کے اوپر جو ہے، ان کے اوپر پھر اللہ کی طرف سے اتریں گی رحمتیں اور آئیں گے فرشتے ان کی مدد کے لیے۔ جب کہے پہ ڈٹیں گے، ابھی تو کہے پہ ڈٹنا تھا، ابھی تو کرنے کے مال تو بعد میں آئے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، بس اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو یہ زندگی کے چند دن دیے ہیں، صحابہ نے اس کو بڑا جو ہے وہ اس کا مزہ لیا ہے۔ یقین جانو صحابہ واقعی مزہ لے کے گئے ہیں، کہتے ہیں کہ سراغ لینا یہ چیز کا، یعنی ایمان کا مزہ لے کے گئے صحابہ، پورا مزہ لیا انہوں نے کہ جب کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر اس کا پورا مزہ لیا کہ ہو گئے اللہ کے، اب ہو گئے اللہ کے، ہو گئے رسول کے، ہو گئے رسول کے، اب آج اس نے آنا ہے، اب ایسے وہ ہٹا کوئی نہیں سکتا، یہ جانیں جا سکتی ہیں، یہ مال جا سکتے ہیں، یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے وہ اللہ اس کے رسول سے ایک لمحے کے لیے بھی ہٹ جاویں، ان کی محبت میں ذرا سا فرق بھی آ جائے۔ وہ جو ایک صحابی کو کافروں نے پکڑ لیا، کافروں نے پکڑ لیا اور اس کے سامنے مسلمانوں کو کڑاہے میں ڈالا گیا، سزائیں دی گئیں، کہا تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، تمہارا کیا خیال ہے تمہاری جگہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے؟ اس نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہو، اتنی بڑی بات، یہ تو بہت بڑی بات تم کر رہے ہو، ان کو کانٹا چبھ جائے ہماری جانوں کے بدلے میں، ہمیں یہ بھی برداشت نہیں ہے، تو اتنی بڑی بات کر رہے ہو؟ ہم تو ان کے ہونے ہوئے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ اب ان کی ابتدا میں، ان کے ماننے میں بس دنیا کے چند دن ہیں، یہ گزرنے کی بات ہے، بس مرتے ہی مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اللہ نے تیار کیا ہوا ہے، آنکھ میں دھونے کی دیر ہے، بس تم سے جو ہوتا ہے کرو، ہم تو خود ہی ذمہ دار میں ہیں، آئے ہوئے وقت کہ جائے وہاں جہاں کی خوشخبریاں سنائی گئی ہیں، اور اتنے یقین کے ساتھ کہ بعض صحابہ تو کہیں گے ہمیں تو جنت کی خوشبو بلا کر سے آ رہی ہے۔ ایک صحابی کا انتقال ہونے لگا، بیوی رو رہی ہے، ان کا رونا کس بات کا، وہ کل جس دن موت آئے گی اللہ کے نبی سے ملاقات ہوگی اور صحابہ سے ملیں گے جا کے اور دوستوں کے ساتھ رہیں گے وہاں، اور کس بات کا رونا ہے، وہ یہاں تو دنیا ہے وہاں جنت میں جانا ہے، اتنا پختہ یقین، اور اتنی بے قراری اور ایسا انتظار، کب گھڑی آئے گی وہ کہ جب وہ وعدے ہمارے ساتھ پورے ہوں گے
جو دنیا میں نہیں سما سکتے، جن کا وجود اس کائنات میں نہیں ہو سکتا۔ کہ ایمان والو، اگر تم ایمان پہ جم کے آئے ہو، اے نمازیو، اگر تم نماز پڑھ کے آئے ہو، اے روزے دارو، اگر تم روزہ رکھ کے آئے ہو، اے سچ بولنے والو، اگر تم سچ بولتے ہوئے آ گئے ہو، اے حیا والو، اگر تم حیا کے ساتھ دنیا سے پردہ کر کے یہاں پہ آ گئے ہو، اے حلال کھانے والو، اور اے حق ادا کرنے والو، اے دوسروں کے کام آنے والو، اے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو خدا کے دین کے لیے دور دراز میں اور ہر طرح کی مشقت میں اور راحت میں اور ہر جگہ پہ اپنے کو جھونکنے والے، آؤ تمہارے لیے اللہ پاک نے کائنات کے مالک نے آخرت کے اندر وہ کچھ تیار کیا ہوا ہے کہ مالا عین رات، تمہاری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا ایسا منظر۔ کہاں سوتے تھے؟ تمہاری وہ چارپائیاں، وہ پلنگ، وہ بستر، وہ کتنے آرام میں ہوں گے؟ اللہ پاک نے جنت میں سونے اور چاندی کے وہ پلنگ تمہارے لیے بنا رکھے ہیں جس پہ کوئی نہیں دیتا تمہارے سے پہلے، تم ہی جاؤ گے وہاں پہ، اور تکیے لگے ہوں گے ریشم کے، اور آپ گھوڑے لے کے تمہاری طرف نوجوان بچے آئیں گے اور تم خوشخبریاں لگاؤ گے، اور وہاں کہو گے پھر یار بڑا چنگا کیتا تیری گل میں نے اور تجزیہ کی، وہ بہت بڑا بات کام ہو گیا، آئے ہائے مزے آ گئے، آپس میں باتیں ہوں گی۔ دنیا کی قربانیوں کا وہاں جا کے افسوس بھی ہوگا، ہائے کاش میں زیادہ کر لیتا، کاش میں زیادہ میں کر سکتا تھا، کاش میں زیادہ کر لیتا، ہائے تھوڑی کی، زیادہ والے تو بہت آگے چلے گئے، کاش میں بھی زیادہ کر لیتا، ہائے وقت کیوں ضائع ہو گیا۔ جہاں فرق پڑتا تھا کوئی نفلیں بھی 4 پڑھ لیتا، کوئی قرآن کی تلاوت ہی زیادہ کر لیتا، کوئی ذکر ہی زیادہ کر لیتا، کوئی درود ہی زیادہ پڑھ لیتا، میں کاش میں کوئی استغفار ہی زیادہ کر لیتا، ہائے میرا کوئی قدم اللہ کے لیے اور اٹھ جاتا۔ بہت سے قدم اٹھے تھے، کتنے قدم میں نے زندگی میں اٹھائے، کاش یہ سارے قدم میرے اللہ کے لیے اٹھے ہوتے، خدا کے دین کی سربلندی کے لیے اٹھے ہوتے، پھر بندہ افسوس تو کرے گا۔ لیکن میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اس وقت کے افسوس کا تو کوئی فائدہ کسی کو نہیں ہونا، کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، فائدہ تو آج ہے۔ صحابہ سمجھے تھے اس نقصان کو کہ بھائی زندگی میں تھوڑا کرنا یہ بھی نقصان کی بات ہے، تھوڑا کرنا یہ بھی تو نقصان کی بات، اپنا نقصان کر رہا ہے۔ اس دنیا میں تو زیادہ ہی کریں، اس دنیا کا تو زیادہ بھی تھوڑا ہے، زیادہ بھی تھوڑا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے بھیجا، اور چونکہ آپ کے بعد اللہ پاک نے کسی کو نبوت دینی نہیں تھی، نبوت کا دروازہ بند کرنا تھا، تو نبیوں والا کام جو تھا اس کے لیے اللہ پاک نے آپ کی امت کو چنا۔ اجتباکم، اللہ پاک نے تمہیں چنا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت کے لیے، اور اعلان بھی کروایا اللہ کے نبی کی زبان سے کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ اے نبی جی آپ اعلان کیجئے، اے نبی جی اعلان کیجئے اس بات کا کہ اے میری امت کے لوگوں، تمہارے اور میرے مقصد میں فرق کوئی نہیں ہے، میرا اور تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد میں نبی بن کے پورا کرتا رہا، وہ مقصد میں نبی بن کے پورا کرتا رہا، میرے بعد تم امتی بن کے، من اتبعنی، تم میرے بعد میری امتی بن کے اس مقصد کو پورا کرو گے۔ ہم دونوں مقصد میں ایک ہیں، میں نبوت کے ساتھ اس مقصد کو پورا کیا ہے، تم امتی ہونے کی حیثیت سے اس مقصد کو پورا کرو گے، قیامت میں حشر اکٹھا ہو۔ اور وہ کیا تھا؟ ساری دنیا کی خیر خواہی، پوری دنیا کی خیر خواہی، کہ ہائے کوئی بندہ بھی جہنم میں نہ چلا جائے، کوئی بندہ جہنم میں نہ چلا جائے، اور کافر اگر چلا گیا کبھی نہیں نکلے گا، اس لیے ان کے لیے بڑی دعائیں۔ اور اگر مسلمان ہونے کے بعد نقصان کر لیں اپنا، آپ کی 2 محنتیں چل رہی تھی،
کافروں کو کفر سے نکال کر ایمان میں لانے کی، اور جو ایمان میں آ گئے ہیں ان کو ایمان میں اوپر بڑھانے کی۔ کیوں بھائی؟ جو ایمان لے آئے ان کو ایمان عمل تقوی میں آگے بڑھانے کی محنت، جو آج کی سطح پہ ہے کل وہاں پہ نہ ہو، کل وہاں سے اوپر ہو۔ یہ روز روز کی محنت روز آگے بڑھانے کے لیے کہ میرا کوئی امتی، اور اللہ تعالیٰ بھی حکم پہ حکم، حکم پہ حکم، حکم پہ حکم آہستہ آہستہ دے رہے ہیں۔ ایک عمل سے اتنا بڑھ گئے، دوسرا حکم آ گیا، بھائی اللہ کو تم نے مان لیا، یقین کر لیا، رسول پر بھی یقین کر لیا کہ جو آپ فرمائیں گے آپ کی بات بھی حق، آپ کی بات بھی سچ، آپ کے طریقے بڑھیا، آپ کے طریقوں میں دنیا آخرت کی کامیابی یقین ہو گیا ہے۔ ہم کوئی عمل ایسا نہیں کریں گے جس میں آپ کا طریقہ نہ ہو، ہم کوئی عمل ایسا نہیں کریں گے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو۔ بہت اچھا جی، آئیے نماز آ گئی ہے۔ اب نماز پڑھنے کے لیے حکم اللہ کا ہے، حضور کیسے پڑھنی ہے آپ پڑھ کے دکھا دیں۔ وقت کیا ہے، کن اوقات میں پڑھنی ہے، آپ نے اول وقت میں پڑھی، درمیان میں پڑھی، آخر میں پڑھی، مانا یہ شروع سے لے کے آخر تک یہ اس کے اوقات ہیں۔ نمازیں بتائیں، رکھتے بتائیں، طریقہ بتایا، پڑھ کے دکھایا، دھیان توجہ سکھایا۔ یہ ہے کس لیے، یہ عبادت ہے کس لیے، اس کا فلسفہ سمجھایا، اس کا فلسفہ سمجھایا۔ یہ قرآن اتر رہا ہے، اس کی تلاوت کرو، یہ ذکر ہے، اللہ کو یاد کرو، یہ تمہارے رشتے ہیں، یہ استاد ہے، یہ شریعت ہے، یہ ہمسایہ ہے، یہ تیرا باپ ہے، یہ تیری ماں ہے، یہ تیری بہن ہے، یہ بیوی ہے، یہ بیٹی ہے، یہ تیرے رشتے میں پھلا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک رشتہ جو ہے اس کے آداب سکھائے، اس کے احکامات سکھائے، اس کو نبھانے کا طرز سکھایا، آپ نے کر کے دکھایا، اور فرمایا اس کے پیچھے جنت ہے، اس کے پیچھے جنت ہے۔ کھانا ہے، پینا ہے، کھاؤ پیو، کھانے پینے کا طریقہ سکھایا، سونا ہے، سونے کا طریقہ سکھایا، شادی بیاہ سکھایا، مرنا جینا سکھایا، کفن کفن سکھایا، کون سی چیزیں سکھائی نہیں۔ یہاں تک کہ حکومتوں کا بننا، حکومتیں کیسے بنتی ہیں، حکومتیں کیسے چلاتے ہیں، انصاف کیسے دیا جاتا ہے، عدل کسے کہتے ہیں، عدالت کیسے چلتے ہیں، ترقیاں کیسے ہوتی ہیں، آگے کیسے مسلمان بڑھتا ہے، مددیں کیسے آتی ہیں، اور کیسے مسلمان کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر بڑا بناتا ہے، وہ سارے نقشے سمجھائیں اور صحابہ سمجھے۔ جن کو سمجھایا جا رہا تھا وہ ساتھ ساتھ سمجھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ کر رہے تھے۔ بتاؤ صحابہ کی زندگی کامیاب ترین دور گزرا کہ نہیں گزرا؟ کیوں بھائی؟ صحابہ کا دور کامیاب دور گزرا کہ نہیں گزرا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کامیاب دور، آپ کا وصال ہوا، آپ کا وصال ہوا، خلفائے راشدین شروع ہوئے، آپ کے طرز کو چھوڑا نہیں کسی نے، آپ کے طرز کو نہیں چھوڑا، نہ حکومت میں، نہ سیاست میں، نہ عدالت میں، نہ کمائی میں، نہ بازاروں میں، نہ رشتے داروں میں، نہ خوشیوں میں، نہ غمیوں میں، نہ سونے جاگنے میں، نہ ایک دوسرے کے ساتھ لگداری میں، ہر ایک چیز میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو صحابہ نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑا۔ اس لیے اللہ نے پھر صحابہ کو ایسی اڑان دی کہ پھر کہاں تک جو ہے وہ ان کا دور دورہ چلا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے کہ جو دین پہ چلے گا اس کو دنیا کی بھی کامیابیاں ملیں گی، اس کو آخرت کی کامیابی ملے گی۔ لیکن دین پہ چلے گا وہ جو دین کی محنت کرے گا۔ صحابہ دین کی محنت کر رہے تھے، اس لیے ان کا دین پہ چلنا بڑا آسان ہوا ہے۔ جس چیز کی محنت ہو رہی ہوتی ہے وہ چیز وجود میں ہوتی ہے، تو اللہ جل جلالہ نے صحابہ سے وہ محنت کرائی۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ محنت قیامت تک آنے والے ہر انسان کے ذمہ ہے، اور اللہ پاک نے اس کا پکا وعدہ کیا ہے کہ اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پہ چلو گے
تو اللہ تمہارے ساتھ وہی مددیں وہی نصرتیں کرے گا جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ اتری تھی. قیامت تک آنے والے انسانوں کے ساتھ بھی وہی وعدے وہی ہیں. بس اسی طرح کی محنت پہ آنا ہے, اس طرح کی محنت پہ آنا ہے. تو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نبوت کی برکت سے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا محنتی بنایا ہے. میرے بھائیو بزرگوں دوستوں, اس محنت کو جو سیکھے گا اور سیکھ کے کرے گا, اللہ پاک اس کی محنت سے دین کو وجود دے گا. اور اگر سارے مسلمان ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو سیکھیں اور سارے مسلمان ہی دین کی محنت میں لگ جائیں تو دین جو ہے چٹکیوں میں زندہ ہو جائے گا. سب سے بڑا مسئلہ تو انسان کے اپنے جسم کا ہی ہے نا. ہم سارے بیٹھے ہیں یہاں 100 200 400 آدمی. اگر میں خود تیار نہیں ہوں اپنے اس جسم کو اللہ اس کے رسول کے تابع کرنے کے لیے, تو میں اپنی محنت سے دوسروں کو تابع کرنے کی کوشش میری کتنی ہو سکتی ہے. دیکھو نا, اگر میں خود ڈھیلا ہوں, خود نہیں کر پا رہا, تو پھر میں کتنا کمزور ہوں گا دوسروں میں کرنے کے لیے. تو میرے اپنے مضبوط ہونے کے لیے ضروری ہے کہ میں محنت میں لگوں. اگر میں محنت میں لگ جاؤں گا تو سب سے پہلے محنت کا پھل کس کو ملتا ہے؟ جو محنت کرتا ہے. اور زمیندار کے گھر میں زمیندار نے گندم اگائی, سب سے پہلے اس کے گھر ہی بھرتے ہیں, منڈیوں کے بعد میں جاتی ہے. اور بھائی جو دین کی محنت کرے گا سب سے پہلا فائدہ محنت کرنے والے کو اللہ دے گا. وہ کیا کہ اس کو دین پہ جما دے. تو اسی سلسلے میں اللہ پاک نے ہمارے ناروال سے ایک جماعت 7 مہینے کے لیے تشکیل ہوئی تھی. اللہ کے فضل سے, اللہ کی توفیق سے ساتھی نکلے. 7 ساتھیوں کی جماعت وہ یمن تشکیل ہوئی تھی. اسی محنت کے سلسلے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ 8 فروری کو ہم لوگ گھروں سے روانہ ہوئے تھے. 45 دن پاکستان مختلف شہروں میں تشکیل ہوئی. اس میں 1 سال کی جماعت الحمدللہ اندرون سال کی نقد وصول ہو کے اللہ کے راستے میں نکل گئی, اور 2 جماعتیں جو ہے وہ چلے 4 مہینے کی نقد وصول ہوئی, اور تقریباً کوئی 8-10 روزے وصول ہوئے اس 40-45 دنوں میں پاکستان کے اندر. اس کے بعد ہماری تشکیل تھی یمن, اور یمن میں جانے کے لیے براستہ ہمیں سعودیہ جانا تھا. یہاں سے عمرے کے ویزے پہ جانا تھا اور وہاں سے یمن کا ویزا لینا تھا سعودیہ پہنچ کر. تو وہاں پہنچنے کے بعد حضرات سے رابطہ کیا تو انہوں نے ہماری تشکیل مدینہ منورہ فرما دی کہ جب تک جو ہے وہ ویزے نہیں آتے تب تک آپ مدینہ منورہ میں زائرین کے اندر کام کریں. اور 17 دن جو ہے وہاں پہ ہمارا قیام ہوا مدینہ منورہ میں الحمدللہ, اور اس میں 40 ملکوں کے لوگوں سے ہماری ملاقاتیں ہوئی. 700 افراد سے ہماری ملاقات ہوئی جو 40 ملکوں سے تعلق رکھنے والے تھے مسجد نبی کے اندر. اور ہوٹلوں میں کافی زیادہ ہوٹلوں کے اندر بھی لوگ مجمع جمع کیا. وہاں پاکستان, ہندوستان, سری لنکا, بنگلہ دیش, ہمارے افغانستان, پاکستان, یہ جو اردو جاننے والے لوگ ہیں جن پہ الحمدللہ خوب کام ہوا مدینہ منورہ کے اندر الحمدللہ. مکہ مکرمہ میں ہم لوگ 27ویں شب کو پہنچے تھے. 27ویں رمضان کو اللہ پاک نے ہمیں وہاں پہنچایا. رمضان کا اللہ پاک نے عمرہ دے دیا. 2 دن وہاں رہنے کے بعد ہم لوگ مدینہ چلے گئے تھے کیونکہ مدینہ میں تشکیل تھی عید مدینہ کی. اور واپسی پر جو ہے وہ کیونکہ مکہ سے روانہ ہونا تھا یمن کے لیے بس پر, تو واپسی ہم لوگ مکہ 3 دن آ کے ٹھہرے. اس میں انتظام کیا جانے کا, تو بس پہ ہماری روانگی تھی کیونکہ جہاز وغیرہ نہیں چل رہے یمن کے لیے. وہاں اس کے ایک حصے میں جنگ چل رہی ہے, ایک حصہ پرامن ہے. تو جو پرامن حصہ تھا اس میں ہماری تشکیل تھی. الحمدللہ 2 دن کا سفر تھا. تقریباً 38 گھنٹوں کے سفر کے بعد اللہ کے فضل سے یمن کے شہر سیون میں آپ لوگ پہنچ گئے. وہاں 1 دن آرام کرنے کے بعد قریب ایک غرفہ شہر تھا, اس میں ہماری 10 دن کے لیے تشکیل ہو گئی. وہاں ہم نے 4 مسجدوں میں کام ہوا اللہ کے فضل سے, اور 1 جماعت چلے 4 مہینے کی اس میں نقد نکلی, روانہ ہو گئی, اور 2 سے روزے کی جماعتیں وہاں سے نکلیں. اس کے بعد الحمدللہ ہماری جماعت کا اصل رخ جو تھا وہ سمود بستی سے شروع ہونا تھا, جو قوم سمود کی بستی تھی, جہاں یہ سورہ احقاف ہے جو قرآن میں آتی ہے. وہ احقاف کا جو علاقہ ہے
وہاں سے شروع ہونا تھا ہم نے، تو تقریباً 4 گھنٹے کا سفر طے کر کے وہاں پہنچے اور وہاں سے ہمارا سفر شروع ہوا اللہ کے فضل سے۔ 44 مسجدوں میں ہم نے کام کیا یمن کے اندر، 44 مسجدوں میں کام ہوا۔ اس میں 4 جماعتیں پچھلے 4 مہینے کی نکلی اور 2 جماعتیں بیرون کے لیے نکلی۔ تقریباً کوئی 19 سے 25 کے قریب سے روزے نکلے اور 150 کے قریب ساتھیوں نے ہمارے ساتھ وقت لگایا، مختلف اوقات لگاتے رہے، ہمارے ساتھ چلتے رہے۔ ایک بستی سے دوسری بستی کا فاصلہ 25-30 کلومیٹر سے لے کر 60 سے 70 کلومیٹر تک کا تھا۔ لوگ جو ہے خوب محبت والے تھے، اتنے اچھے لوگ تھے کہ بدوؤں میں ہماری تشکیل تھی جو پرانے عرب ہیں ان میں، اور ان کا وہی طرز تھا صحابہ کی طرز کا رہنے والا، وہی طرز پہ بکریاں اور اونٹ اور بھیڑیں اور وہی سادہ سا کھانا اور سادہ سی زندگی، لیکن ایمان بڑا مضبوط تھا، تقویٰ بڑا اعلیٰ تھا۔ ان کی مستورات اتنی ایمان والی تھی، اتنے پردے والی تھی، اتنی حیا والی تھی کہ 8-9 سال سے بچی بڑی ہم نے نہیں دیکھی کوئی ایسی کہ جس کے ہاتھوں میں دستانے نہ ہوں، جس کے پاؤں میں جرابیں نہ ہوں اور جس کے چہرے پر پورا نقاب نہ ہو اور اس کا پورا جسم ڈھکا ہوا نہ ہو اور کھلا برقع نہ ہو اور سادہ نہ ہو اور پتہ ہی نہ چلے کہ اندر کون۔ ہم نے ان سے پوچھا 2005 سے، ان کے علماء سے بھی، ان کے اور بڑوں سے بھی، میں نے کہا یار یہ جو عورتیں پردہ اتنا کرتی ہیں یہ تمہارے ڈر کی وجہ سے کرتی ہوگی، تم لوگ سخت مزاج ہوں گے، مارتے ہوں گے جو نہیں کرتی ہوگی اس وجہ سے۔ تو وہ بوڑھا بندہ تھا، یہ سب میں نے پوچھا، یقین جانے اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے کہا مولوی صاحب ہماری بچیاں ہمارے خوف سے نہیں، یہ حیا کی وجہ سے پردہ کرتی، ان کے دل بڑے صاف ہیں، ہمارے لوگوں کے دل بڑے صاف ہیں، یہ حیا والے لوگ ہیں، ان میں ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہو کہ جب تم جا رہے ہوتے ہو اور عورت کہیں سے آگے سے کوئی آ رہی ہو بکریاں لے کے تو وہ سیدھی چلتی آتی ہے؟ میں کہ نہیں، وہ ادھر سے وہ ادھر ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے، ہم گزر جائیں پھر وہ راستے پہ چلتی ہے، آمنا سامنا نہیں کرتی۔ کہنے کہ یہ ان کی حیا کی وجہ سے ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایسے حیا والے لوگ تھے ماشاءاللہ، اور نمازی تھے واقعی، سخی تھے واقعی، اور بڑی خوبیاں تھی یقین جان۔ وہ سادہ سا سمجھ کے کسی سے بات شروع کرتے کہ یار یہ بکری چلا رہا ہے، سیدھا سا بالکل بچہ ذمہ دار رہے گا، تھوڑی سی بات کرتے جب شروع ہوتا تو گفتگو عالمانہ، یار یہ کس بندے کو ہاتھ ڈالا ہم نے بھائی، دیکھنے میں بالکل ایسا بالکل جناب لگ رہا کہ سادہ سا ہے، لیکن جب گفتگو شروع ہوئی ہے تو وہ ایمان کے موتی گر رہے ہیں، وہ تقویٰ کا حالت ہے، اور وہ جناب اندر کی ایک جلا ہے کہ آپ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، صحابہ کا اثر ابھی تک جو ہے ان لوگوں کے ان کی اولادوں میں موجود تھا، بڑے ہی اچھے لوگ تھے۔ ہم جس علاقے میں تھے وہاں چوری بھی نہیں تھی، کہتے ہمارے پورے علاقے میں کبھی چوری نہیں تھی، جس علاقے میں ہم تھے حضرموت کے جس علاقے میں ہم تھے کہیں گے جس علاقے میں کبھی چوری ہوئی نہیں، ہماری چیزیں ایسے پڑی ہیں، کوئی ہم نے کہا یہ سارا کھلے چھوڑ دیتے ہیں، کیا ہے اس کے نہیں کچھ بھی، یہ سب لوگ جو ہے دوسرے کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ اور تبلیغ کے لیے تبلیغ کے اتنے تبلیغ سے محبت کرنے والے، اتنے تبلیغ سے محبت کرنے والے کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے۔ بچہ تبلیغ سے محبت کرنے والے، ان کی عورتیں اتنی محبت کرنے والے، ان کے بچے محبت کرنے والے، بہت اکرام، بڑی فضا، نکلتے بھی خوب تماشا اللہ کے فضل سے، خوب نکلے بھی، خوب جماعتیں بنی بھی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ لیکن میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے پوچھا یہ پردہ اتنا زیادہ، یہ حیا اتنی زیادہ، یہ چوری نہیں ہے، یہ کیسے ہوا ہے؟ پرانا چلا آ رہا ہے۔ اور میں نے کہا یہ تبلیغ کا کام شروع ہونے کے بعد کی باتیں، جب سے تبلیغ شروع ہوئی ہے تب سے یہ چیزیں عروج پہ چلی گئی ہیں۔ 16 سال کے بعد ہماری جماعت کی پاکستان سے، یقین جانے روتے تھے، کہتے تھے ہمارے ساتھ زیادتی نہ کرو پاکستان والے، اور جماعتیں سے جماعتیں بنا کے آؤ، اتنے سالوں بعد جماعت، 16 سال کے بعد جماعت ایک گروپ پہ،
اور بعضے تو وہ گاؤں تھے جس میں پاکستان کی بھی جماعت نہیں آئی تھی، اور ہر ایک کا تقاضا یہ تھا، اور آتے وقت جو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور جو ان کا رونا تھا اور جو ان کی ہچکیاں تھیں وہ یہ تھی کہ بھائی وہاں جا کے بھول نہ جانا، پاکستان والوں کو کہنا جماعتیں بنا بنا کے ہمارے پاس آؤ، تمہارے اس آنے کی برکت سے اللہ نے صحابہ والا دور ہمارے یہاں زندہ کر دیا، تمہاری اس محنت سے وہ نبی والا دور زندہ ہو رہا ہے، تمہاری محنت سے پردہ زندہ ہو گیا ہے، تمہاری محنت سے حیا زندہ ہو گئی ہے، تمہاری محنت سے دیکھو کیسا ماحول بنا، آتے رہو ہمارے پاس، ہمارا ماحول آگے بڑھتا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، پوری دنیا اس وقت پیاسی، پوری دنیا پیاسی، پوری دنیا پیاسی ہے، جہاں بھی ہم جائیں، جہاں بھی جائیں۔ ایک شہر تھا الغیضہ، سمندر کے کنارے پر، آخر میں ہماری تصویر تھی وہاں، یہ عمان کے بارڈر تک ہم نے جانا تھا، تو آخر میں اس شہر میں ہم پہنچے، وہاں کچھ بستیوں میں کام کرنے کے بعد سمندر کے کنارے کنارے کچھ آگے بستیوں میں جانا تھا ہمیں انہوں نے بتایا کہ بھائی یہاں ایک شرکہ ہے، اس میں کافی پاکستانی کو 150-200 پاکستانی کام کرتے ہیں، تو چونکہ ہم تو اردو نہیں جانتے، آپ لوگ آئے ہیں اس میں سے، تو وہاں چلیں ان سے ملنے کے لیے، ہم لوگ چلیں گے وہاں ان کی شرکے میں۔ الحمدللہ وہاں شکرگڑھ کے بھی تھے، نروال کے بھی تھے، کفروال کے بھی تھے، سیالکوٹ کے بھی تھے، یہ سارے پنجاب کے، کے پی کے بلوچستان کے، ان کے سارے ملک کے تھے لوگ، تو 200 کے قریب تقریباً 200 سے زیادہ ہوں گے۔ تو ایک ہفتہ 4-5 دن وہاں گئے ہم تقریباً، روزانہ جو ہے وہ مغرب سے لے کے بعد عشاء 10 بجے تک ان سے ملاقاتیں ہوتی۔ پھر ایک دن ہم نے ان سب کو بلایا، ہم نے کہا آپ سب لوگ مرکز میں آئے، سارے شہر والے کہتے ہیں ان کو مرکز میں لے کے آئے جی آپ لوگ۔ تو شرکے والوں سے بات کی، جو شرکے والے تھے بڑے، وہ مان کے کہنے لگے ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بسیں بھر کے اور سارے الحمدللہ مرکز میں تشریف لائے، خوب انہوں نے مجمر والوں نے ان کے لیے بڑا اہتمام کیا ان کا، اور ماشاءاللہ جماعتیں بنی اور جماعتیں نکلی، اور پرانے ساتھی بھی اس میں تھے، بنگلہ دیش کے لوگ تھے وہ بھی آ گئے، ہندوستان کے تھے وہ بھی آ گئے، خاصا مجمع وہاں جمع ہوا، ماشاء بڑا مرکز سب بھر گیا، اور خوب وہاں پاکستانی میں کام ہوا، اور خوب ماشاءاللہ ان کی جماعتیں نکلی اور خوب وہاں رونق بنی وہاں پہ الحمدللہ، یہ بھی وہاں پہ خوب کام ہوا اللہ کے فضل سے۔ جیل میں گئے، ایک جیل تھی، جیل میں ہمارے بھائی ذوالفقار صاحب اور ایک ساتھی کو تشکیل دیا ہم نے، انہوں نے جیل کے اندر کام کیا 2 دفعہ گئے، ماشاءاللہ وہاں کافی لوگ تھے، اور ان سے جیل والے اتنے خوش ہوئے، کہنے لگے یار آپ لوگ ہمارے پاس آئے ہو، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، پاکستان جماعت بڑے اچھے بات ہم نے دیکھی ہے کہیں، ہمارے جیل والوں سے بات کرو، تو ٹولیاں بنا بنا کے ماشاءاللہ ان سے خوب بات ہوئی اور خوب ارادے عزم ہوئے ان کے، تو خوب اس ملک میں ماشاءاللہ آخر تک ہم نے ساتھیوں نے کام کیا، بڑی فضا بنی، ہمارے ساتھیوں کو خوب فائدہ ہوا۔ ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ نکلنے کے بعد جو آدمی نکلتا ہے وہی عالمی ذہن لے کے آتا ہے، جو نکلتا نہیں ہے وہ عالمی ذہن میں نہیں نسخہ بن سکتا، یہ سارا عالم ہمارے ذمے ہے، یہ نکل کے پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہمارے نکلنے سے کام ہو سکتا ہے۔ دیکھو وہ تو عربی لوگ تھے، لیکن ہمارے ساتھ تو سارے 2-3 علماء تھے، چلو ٹھیک ہے ان کی عربی چالو تھی، باقی تو عالم نہیں تھے 4 بندے، لیکن الحمدللہ 20-21 دن کے بعد ہم نے کسی کا ترجمہ نہیں کیا، یہ ہمارے سارے ساتھی الحمدللہ، یہ بھائی ذوالفقار صاحب کوٹ سال کے والے، یہ سب سے بابا مجھے نہیں، میں کیسے کروں گا، الحمدللہ یہی گھنٹے گھنٹے کا بیان کرتے تھے۔ یہ ہمارے بھائی ذوالفقار صاحب دوسرے ناروال کے، بھائی ذوالفقار صاحب تیسرے وہ بھی ناروال کے، ماشاءاللہ بڑا اچھا بیان، ایک بار سے چھنی کے ساتھی کفروال چھنی سیالکوٹ چلے گئے ہوئے ہیں، اصل وہ چھنی کے ہیں پیچھے سے، وہ ہمارے ساتھ تھے، وہ بھی ماشاءاللہ سے، تو اللہ پاک زبان چلاتے ہیں، بندہ سوچتا ہے میں جاؤں گا مجھے زبان نہیں آتی کام کیسے ہوگا، تو بھائی جب جائیں گے اللہ پاک سکھا بھی دے گا، اللہ سکھاتا ہے، اللہ سکھاتا ہے الحمدللہ۔ یہ سارے قصوں پہ جاتے تھے، بڑے بڑے لوگوں کے پاس گئے ہیں، بڑے بڑے افسروں کے پاس گئے ہیں، فوجوں کے پاس گئے ہیں، ان کی اداروں میں گئے ہیں، بازاروں میں گئے ہیں، مارکیٹوں میں گئے ہیں، عام گھروں میں گئے ہیں، ماشاءاللہ ہر جگہ میں بات ہوتی تھی اللہ کی مدد سے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، آپ میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں، قواعد پورے ہیں، پوری دنیا میں جا سکتے ہیں، لیکن ابھی تک گئے نہیں ہیں، نیت ارادہ کیا ہوا ہے۔ تو آج بھائی، آج ابھی سارے ساتھی یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، یہ سارے کے سارے ساتھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ جس طرح تشکیل ہوگی ہم اسی طرح تشکیل کے اعتبار سے اپنی تشکیل کراویں گے، 5-10 منٹ میں تشکیل ہو جائے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ نماز کی تیاری ہوگی۔ تو ہماری پہلی تشکیل یہ ہے کہ بھائی یہ مجمع جو ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے،
اللہ پاک ہمارے اس سارے مجمع کو اپنے راستے میں قبول فرماوے. بھائی جس کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے، یہ سمجھو کہ اس کے پاس پوری دنیا میں جانے کے لیے کوئی جواز نہیں ہے، تو پھر دنیا میں تو اس کو بھیجیں گے جس کے سب سے پہلے 4 مہینے